اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ ہر نبی کا دین اسلام ہی تھا، لہذا اسلام کے سوا کوئی اور دین رب کائنات کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ لیکن اب اسلام سے مراد وہ دین ہے جو ہمارے پیارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لے آئے۔ چونکہ آپ کو اللہ نے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا اور آپ کو آخری نبی بنایا، اب اگر کوئی دوسرے آسمانی دین کی اتباع کرتا بھی ہو لیکن وہ اللہ کے اس قطعی اور حتمی دین اور نبی کو مکمل طور پر نہیں مان رہا، لہذا اس کا آسمانی دین پر عمل بھی مردود ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے سورۃ آل عمران سپارہ نمبر 3 آیت نمبر 85 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ترجمہ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ اور دین چاہے گا تو اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ ایمان لانے والے نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ جو بھی نیک کام کیا ہوگا، اللہ رب العزت اسے ضائع نہیں فرمائے گا، بلکہ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اسے قبول فرما کر ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو نیک اعمال کرے اور ہو وہ ایمان والا، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کی جائے گی، وَإِنَّا لَكَاتِبُونَ، اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔ اسی طرح سپارہ 15 میں سورۃ بنی اسرائیل ہے، فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اور جو آخرت چاہتا ہے اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ ایک اور مقام سپارہ نمبر 16 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جو کوئی اسلام کی حالت میں نیک اعمال کرے تو فلا یخاف ظلما ولا حظما، تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ ہی کمی کا خوف ہوگا۔ جبکہ کافر نے دنیا میں جو بھی نیک عمل کیا ہوگا تو اس کا صلہ اسے دنیا میں ہی دے دیا جائے گا، آخرت میں اس کا کوئی بھی نیک عمل اسے فائدہ نہ دے گا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے پارہ 13 سورۃ ابراہیم آیت نمبر 18 میں مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راکھ کی طرح ہو جائیں گے، جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر بھی قادر نہ رہے، یہی دور کی گمراہی ہے۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس مومن کو دنیا میں کوئی نیکی دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں کرے گا اور اسے آخرت میں بھی جزا دی جائے گی، اور باقی کافر تو اس نے دنیا میں جو اللہ کے لیے نیکیاں کی ہیں ان کا اجر اسے دنیا میں دے دیا جائے گا، اور جب وہ آخرت میں پہنچے گا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جس کی اسے جزا دی جائے، اور حالت کفر میں موت آئی تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا ہوگا، اور حالت ایمان میں موت آئی تو رب کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، بے شک
جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے، جس میں نہ مرے گا اور نہ ہی چین سے سکون سے زندہ رہے گا۔ وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، اور جو اللہ رب العزت کے پاس ایمان والا ہو کر آئے گا اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں گے تو ان کے لیے بلند درجات ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ وذالک جزاء من تزکا، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو، اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جس معاملے کو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔ اور چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اسی لیے اگر کسی کا ذہن بنتا ہے غیر مسلم کا تو اسے چاہیے کہ فوراً ایمان قبول کر لے، اور جو مسلمان ہیں وہ ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں اور اس کی حفاظت کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور ہاں کوشش کرنا ضروری بھی ہے تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جہنم سے نجات ملے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو۔